یا حسین یا حسین، مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، صلی علی محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، سیما بقیت اللہ فی الأراضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد پروردگار عالم کا انتہائی شکر، انتہائی لطف و کرم، اس نے ہمیں اپنے دین کی، ایمان کی، قرآن اور اہل بیت کی نعمت سے نوازا۔ خدا متعال کا بہت شکر ہے کہ اس نے ہماری تمام تر کوتاہیوں کے باوجود، لغزشوں کے باوجود، کمی کے باوجود سید الشہداء کی محبت نصیب فرمائی، سید الشہداء کی عزاداری نصیب فرمائی۔ کتنا خدا متعال کا احسان ہے واقعہ، بہت اچھے دور میں دنیا میں بھیجا، جب سید الشہداء کی عظمت، سید الشہداء کی وہ نورانیت دنیا کے سامنے ظاہر ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ خدا سے دعا کرتے ہیں پروردگار اس سید الشہداء کی محبت کے صدقے میں ان کے وارث کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما، ان کے نصرت کی سعادت نصیب فرما۔ خدایا ان کے نام کے صدقے میں ہمیں اپنی روحانی امراض پر گرفت کرنے سے نجات حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرما۔ ان سب کے صدقے میں ان کی خدمت کی، حضور شہادت کی سعادت نصیب فرما انشاءاللہ۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے وقت کے امام کی خاص نظر لطف کو حاصل کرنے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد محمد وعجل فرجہ۔ پروردگار عالم نے قرآن کریم کے اندر متعدد مقامات پر اس بات کو ظاہر کیا ہے، اس بات کو لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے کہ دنیا کے صرف ظاہر کو نہیں دیکھ سکتے تم، ظاہر ایک چیز ہوتی ہے، باطن ایک اور چیز ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خلقت اتنی سادہ نہیں ہے کہ صرف جو کچھ نظر آ رہا ہے یہی ہو، نہیں، اس میں بہت گہرائی ہے۔ مثلا جب ہم انسان کا بدن دیکھتے ہیں اس کے پیچھے روح ہے، جب خود کائنات کو دیکھتے ہیں تو اس کے پیچھے خالق ہے، دنیا کو دیکھیں اس کے پیچھے آخرت ہے۔ تو خدا متعال نے متعدد جگہوں پر، کہہ سکتے ہیں بے شمار جگہوں کے اوپر خدا متعال نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ تم ظاہر کا دھوکہ مت کھاؤ۔ اور اس کی بہت واضح مثال مثلا قرآن کریم نے پانی اور جھاگ کی مثال دی ہے، بہت خوبصورت مثال ہے یہ۔
اور خدا متعال کی مثالوں کو لوگوں نے جمع کیا ہے مختلف کتابوں کے اندر کہ خدا نے قرآن میں کہاں کہاں مثال دی ہے. تو ابھی میں پچھلی مجلس میں عرض کر رہا تھا کہ کہیں پہ خدا نے مچھر کی مثال دی ہے، کہیں مکھی کی مثال دی، کہیں پر شہد کی مکھی کی مثال دی، کہیں پر اونٹ کی مثال دی. یہ سب مثالیں کیوں دی ہیں خدا نے؟ ابابیل کی مثال دی. تو ایک موقع کے اوپر پانی اور جھاگ کی مثال دیتے ہیں. فرمایا جیسے بارش ہوتی ہے، ندی نالے بہنے لگتے ہیں، ندی نالے جو بہتے ہیں تو ان میں کوڑا کچرا سب بہتا ہے، اور اس پانی کے تیز بہنے کی وجہ سے پانی کے اوپر جھاگ آ جاتا ہے. فرمایا لوگ جھاگ دیکھنے لگتے ہیں. مجھے یاد ہے میں بچپنے میں یا ابھی بھی کبھی ادھر ادھر جاتا ہوں کبھی، تو مجھے یہ جو دریا پتھروں اور پہاڑوں کے درمیان سے بہتا ہوا گزرتا ہے، اس کو دیکھ کے بڑی طاقت ملتی ہے. کیسے پانی کی طاقت ہوتی ہے جو دریاؤں کی صورت میں بہری ہوتی ہے، پتھروں سے ٹکراتی ہے، پتھروں کو کاٹتی چلی جاتی ہے. کبھی آپ یہ درخت ان کو دیکھیں، پہاڑوں وغیرہ کو دیکھیں، یہ کیسے کٹیں؟ ان پہاڑوں کو پانی اور برف کے بہنے نے کاٹا ہے. کس طاقت سے بہا ہوگا کہ پہاڑ کٹ گئے. دیکھا ہوگا آپ نے پہاڑوں کو کٹا ہوا، دیکھیں آپ، ظاہر ہے کسی نے چاقو سے تو نہیں کاٹا انہیں، یہ ہوا اور پانی کے بہنے سے کٹے ہیں. یہ جو پہاڑ بنتے ہیں کیسے بنتے ہیں، گلیشیئرز کیسے بنتے ہیں، یہ سب جیولوجی وغیرہ کے اندر اس کی اسٹڈی کرتے ہیں لوگ. تو پانی جو بہتا ہے تو اس کے اوپر جھاگ آ جاتا ہے. تو فرماتا ہے کہ جو لوگ ہیں جھاگ دیکھتے رہتے ہیں، جھاگ دیکھتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ طاقت کس کی ہے. طاقت جھاگ کی نہیں ہے، طاقت پانی کی ہے. پھر خدا تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَّا الزَّبَدُ، جھاگ کو زبد کہتے ہیں عربی میں. یہ جو زبد ہے فَيَذْهَبُ جُفَانٌ، تھوڑی دیر کے بعد یہ جھاگ خشک ہو جاتا ہے، جھاگ ختم ہو جاتا ہے. جس جھاگ کو لوگ دیکھ رہے تھے کتنا وائٹ ہے، کتنا پف کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، یہ سب خشک ہو جاتا ہے. اس کے بعد فرمایا وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، جو لوگوں کو زمین پہ فائدہ پہنچاتا ہے وہ باقی رہتا ہے. یزید کا لشکر جھاگ ہے، حسینیت پانی ہے. یزید کا لشکر کیا ہوگا؟ تہس نہس، ختم ہو جائے گا. فرعون، نمرود، قارون، کفار مکہ، ظالمین کیا ہوں گے؟ یہ سب ختم ہو جائیں گے. آج کی دنیا بھی ایسی ہے. یہ امریکہ اور یہ طاقتیں کیا ہمیشہ باقی رہیں گی؟ ظلم کرنے والے باقی رہیں گے کیا؟ انگلستان پچھلی صدی میں پوری دنیا کو لیے بیٹھا تھا، اب کہاں ہے؟ اتنا سا جزیرہ، کیا ہوگا؟ یہ سب ختم ہو جائے گا. کیا باقی رہے گا؟ کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اللہ کا نام ہے جو سب سے بلند ہے، یہ باقی رہے گا. الحمدللہ رب العالمین، ہم لوگ بہت اچھے دور میں ہیں. خدا تعالیٰ ان حقائق کو ہمارے سامنے آشکار کر رہا ہے جس کا ہمیں وعدہ کیا گیا تھا. اب یہ ہے کہ ہمیں ان تمام چیزوں سے سیکھتے ہوئے یہ دیکھنا ہوگا کہ اب ہمیں کرنا کیا ہے. دیکھیے، یہ کہ آپ اور میں 2017 میں دنیا میں ہیں، بھئی یہ 1917 میں بھی تو ہو سکتے تھے. یہ تو ہم نے نہیں کیا نا، ہم تو تھوڑی اپنے آپ کو 2017 میں لائے، یہ تو خدا ہمیں 2017 میں لے آیا. یہ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. ہمارا کمال خلق نہیں ہے، ہمارا کمال خلق ہے. اخلاق بناؤ، یہ کمال ہے. 2017 میں ہونا یہ کمال نہیں ہے، یہ ہمارا ہے ہی نہیں اصلا. خدا کیا نے کیا؟ اب کیا کرو؟ اب تم نے دیکھ لیا نا کربلا کتنی آباد ہو رہی ہے، اب اہل کربلا بنو. اب دیکھ لیا نا پرچم حسین پھیل گیا، اب حسینی بنو. سب کچھ دیکھ لیا، اب بنو، اب کچھ کرو. دعوت یہاں پر ہے. اچھا، وہ جب بنو گے تو کیا کرو گے؟ پہلے 5 دفعہ قل ہو اللہ پڑھ رہے تھے، اب 15 دفعہ پڑھو گے. اس سے کیا ہوگا؟ 50 دفعہ پڑھ لو. پہلے 1 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، اب 10 دفعہ پڑھو. اس سے کیا ہونا ہے؟ اگر توجہ سے پڑھو گے ایک سورہ فاتحہ بھی مردے کو زندہ کر سکتی ہے. نہیں توجہ تو 100 دفعہ پڑھ لو، کچھ نہیں ہوگا. تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں اندر خلق، تہذیب نفس، تزکیہ نفس،
یہ جو مفاہیم سادگی کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض ہوئے، وہ جو قوہ شہویہ، غضبیہ، وہمیہ، اسے کنٹرول کرنا ہے عقل کے ذریعے سے، اللہ کی طرف سے نورانیت آئے گی قلب کے اوپر، اللہ کی طرف سے علم نصیب ہوگا، وہ علم ہمیں لے کے ہدایت دے گا، اس کے اندر ترقی کریں گے، اس کے اندر کمال حاصل کریں گے، وجود کے سارے مرحلوں کو طے کریں گے، خداوند متعال کی طرف رجوع ہوگا، لقاء اللہ ہوگا، یہ سب کچھ ہے۔ باقی تو یہ دنیا ہے، یہ تو دنیا ختم ہو جائے گی، ابھی اس میں کیا رکھا ہے۔ خداوند متعال ہمیں آخرت کی جو دعوت دے رہا ہے، جو ہم نے موضوع بنایا آخرت اور اہل آخرت، یہ جو ہمیں آخرت کی دعوت دے رہا ہے، کیا کبھی ہمیں سیکھنے کا موقع ملا ہے کہ آخرت کیا ہوتی ہے؟ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ خدا نہیں کرتا کبھی کہ کسی کو کوئی ذمہ داری دے، تعلیم نہ دے کہ ذمہ داری پوری کیسے ہونی ہے، نہ سکھائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ہم پہ اقیم الصلاۃ واجب کی ہے، نماز قائم کرو، تو نماز پڑھنا سکھائے گا۔ نماز پڑھنا نہ سکھاتا ہو، ہم سے کیا نماز قائم کرو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب یہ خدا ہم سے کہہ رہا ہے اہل آخرت بنو۔ کل میں نے ابھی خدمت میں خطبہ پڑھا، امام فرما رہے کھونو ابناء الآخرہ، آخرت کے بیٹے بنو۔ کیوں ابناء دنیا بنتے ہو؟ چلو ابناء دنیا تو دنیا سکھا دیتی ہے، ابناء آخرت کون سکھائے گا؟ ہم کہیں گے بھئی اللہ نے سکھایا، قرآن میں سکھایا، نبی نے سکھایا، ان کی اولاد طاہرہ نے سکھایا ہے۔ آپ کو اور مجھے آخرت دیکھنے کا موقع ملے گا یا نہیں ملے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمیں کبھی آخرت نہ دکھائے اور کہے اہل آخرت بنو، یہ نہیں ہو سکتا۔ کچھ نہ کچھ دکھائے گا۔ کیسے دکھائے گا؟ آخرت کیسے بتائے گا مجھے جو اس وقت 2017 میں ہے؟ یہ کیسے ہوگا؟ ایک منظر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد محمد۔ اب یہاں پہ جب میں اس چیپٹر کو شروع کرنے لگتا ہوں مجھے ڈر لگتا ہے کہ پھر لوگ فون کر کے اپنے خواب سنانا شروع کر دیں گے۔ نہیں، میں اہل خواب نہیں ہوں، نہ مجھے خواب کی تعبیر آتی ہے، یہ میرا کام ہی نہیں ہے، لیکن مثال دے رہا ہوں۔ آپ نے کبھی خواب دیکھا ہوگا؟ زندگی میں بعض لوگ بہت خواب دیکھتے ہیں، بعض لوگ بہت کم خواب دیکھتے ہیں۔ شاید ہی زندگی میں نے ایسا کوئی بندہ دیکھا ہو جو کہے کہ میں نے زندگی میں کبھی کوئی خواب نہیں دیکھا، مجھے نہیں ملا۔ ممکن ہے کوئی ہو، میرا اتنا زیادہ جستجو اور کریدنا بھی نہیں ہے کہ میں لوگوں سے پوچھتا پھروں کہ بھائی تو نے خواب دیکھا ہے نہیں دیکھا، کوئی بتا دیتا ہے تو بتا دیتا ہے، تو دیکھا ہوتا ہے۔ اچھا، یہ جو خواب دیکھا، اس میں کچھ خواب ہوتے ہیں جو انسان کے رات کے کھانے کا اثر ہوتا ہے۔ رات کو دیر سے کھایا ہے اور اس کا وجود جو ہے وہ کھانے کے اثر میں ہے، وہ الٹے سیدھے خواب دیکھتا رہتا ہے۔ دن بھر اس نے نعوذ باللہ تعالیٰ کچھ غلط چیزیں ٹی وی پہ دیکھنی ہے، اس کے نتیجے میں خواب دیکھتا رہتا ہے۔ ایک دفعہ وہ خواب ہوتا ہے جو واقعاً خدا کا نظام چاہتا ہے کہ اس کو دکھائے۔ اب مثال کے طور پر فرض کر لیجئے کہ بھئی آپ نے خواب میں دیکھا، یوں ہی میں کہہ رہا ہوں، ضروری نہیں دیکھا نہ دیکھا نہیں کہ سب دیکھیں گے، ممکن نہ دیکھیں کوئی۔ مثلا آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ خانہ کعبہ پر۔ اچھا، یہ جو آپ خانہ کعبہ میں کھڑے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ آپ کے کنٹرول میں ہے کیا؟ نہیں۔ مثلا ایک آدمی خواب میں دیکھتا ہے، مثلا ایسے ہی میں کہہ رہا ہوں کہ جیسے مثلا کربلا کی زیارت ہوئی ہے۔ اچھا، یہ جب خواب میں دیکھ رہا ہوتا ہے کربلا کی زیارت ہوئی ہے، تو اس کے کنٹرول میں ہوتا ہے کہ کیا کہے؟ نہیں۔ امام کی زیارت ہوئی ہے، شرف نصیب ہوا، مثلا اسے کنٹرول میں ہوتا ہے کہ کیا کہے؟ نہیں۔ یہ تو خواب میں جو لوگ امام کو اتنی سعادت حاصل کرتے ہیں، جیتے جاگتے دیکھتے ہیں، ان کے بھی کنٹرول میں نہیں ہوتا کہ اپنی مرضی سے کچھ کہیں، ارادہ غائب ہو جاتا ہے۔ البتہ کچھ لوگ ہیں جو بڑے ہی عجیب ہوتے ہیں، بڑے ہی پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، وہ نہ صرف یہ کہ کہنے کے قابل ہوتے ہیں بلکہ اپنے درد دل کو بھی کہہ دیتے ہیں، غم کو بھی بیان کر دیتے ہیں، ایسا بھی کوئی جملہ بول دیتے ہیں جو امام تعریف بھی کرتے ہیں۔ ایک بندے خدا کا واقعہ لکھا ہے، تہران میں ہوتا تھا، پتہ نہیں میرے خیال میں پتہ نہیں موچی تھا، ہاں میرے خیال میں موچی تھا۔ تو وہ بندہ خدا غریب آدمی تھا لیکن امام کا بہت چاہنے والا تھا، تو وہ
یہ واقعہ واٹس ایپ کے اوپر بھی لوگوں نے بہت پھیلایا ہوا ہے. اچھا ہے، ایسی چیزیں پھیلنا بری نہیں ہے. تو وہ اس میں لکھا ہے کہ وہ بیٹھا ہوا تھا اور اس کے گھر کا جو مالک تھا اس نے گھر سے باہر نکال دیا، سامان اٹھا کے گھر سے باہر پھینک دیا. گھر سے باہر بھی رسپیکٹفلی پھینکا. اس نے کہا مجھے گھر چاہیے، میرے بچے آنے والے ہیں، شادی ہونے والی ہے، یہ ہے وہ ہے، اب میں گھر تمہیں نہیں دے سکتا، ویسے بھی تم کرایہ نہیں دیتے ہو، تو اب یہ ہے کہ میں گھر کا سامان. اس نے کہا مجھے وقت دو. اس نے کہا نہیں میں راضی نہیں ہوں، اب میں راضی نہیں ہوں کہ آپ یہاں بیٹھو. کہنے لگا اچھا راضی نہیں ہو، معاملہ ختم، کیونکہ مجھے نماز پڑھنی ہے، اگر تم راضی نہیں ہو تو میں نماز کیسے پڑھوں گا یہاں پہ. وہ سامان اٹھا کے باہر آ گیا. سامان اٹھا کے وہ فٹ پاتھ پہ آ گیا. فٹ پاتھ پہ آ کر اس نے کیا کیا کہ 2 چادریں ادھر سے 2 چادریں ادھر سے کھینچ کر اپنے گھر والوں کو چادروں کے بیچ میں بٹھا دیا. اب رونا شروع کر دیا کہ مولا میں کہاں پھنس گیا، میرا گھر بھی نہیں ہے، اب میں تو آسمان کے نیچے آ گیا ہوں. تو تھوڑی دیر میں دیکھتا ہے امام تشریف لائے. امام تشریف لاتے ہیں تو وہ یہ رو رہا ہوتا ہے. تو امام تشریف لاتے ہیں، روتے روتے کہتا ہے امام یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا. یہ لوگ بہت سادہ ہوتے ہیں دل کے، ہم لوگ بہت تیز ہوتے ہیں، یہ لوگ اتنے تیز نہیں ہوتے. زیادہ تر میں نے دیکھا ہے یہ لوگ جو شرف حاصل کرتے ہیں یہ لوگ اتنے تیز نہیں ہوتے. شاید اسی وجہ سے امام آتے بھی ہیں. شاید امام کو دل میں ایک بہت خلوص چاہیے ہوتے، بیوقوف نہیں ہوتے یہ لوگ، اچھے ہوتے ہیں، سادہ دل کے، جو اندر جو باہر، اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایسے لوگ ظاہر کم ہوتے ہیں. ہم لوگ تھوڑے سے وہ ہم لوگ کیا کہتے ہیں، ہم لوگ بناسپتی گھی کے پلے ہوئے ہیں نا، ہم لوگ خالص نہیں ہیں. وہ لوگ بڑے اچھے ہوتے ہیں. تو وہ بندہ خدا خالص دل کا، اس نے دیکھا امام تشریف لائے، گریا کرنے لگا مولا دیکھیں میرے ساتھ کیا ہو گیا، میرا گھر باہر آ گیا، میں تو بالکل بے گھر ہو گیا. تو امام نے فرمایا کہ دیکھو ہمارا راستہ سخت راستہ ہوتا ہے، جو ہمارے راستے پہ چلتے ہیں ان کو مصیبتیں اٹھانی پڑتی ہیں، ہم نے خود کتنی مصیبتیں اٹھائی ہیں. تو روتے روتے کہنے لگا مولا آپ کے ماننے والوں نے بہت مصیبتیں اٹھائی ہیں لیکن کوئی کرایہ دار نہیں تھا، سب کے اپنے گھر ہوتے تھے، میں کرایہ دار ہوں لیکن میں فٹ پاتھ پہ آ گیا. روتے روتے امام سے یہ بھی کہہ گیا کہ مولا وہ سب لوگ کے اپنے اپنے گھر ہوتے تھے، میں کرایہ دار اکیلا ہوں یہاں پر. امام نے فرمایا پرواہ نہیں کرو، تمہارے گھر کا مسئلہ میں حل کر دوں گا. کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے. پھر امام کا شکریہ کیا، آپ تشریف لائے، میرا دل بن گیا. یہ شام کو ایک بندہ خدا آیا، وہ تہران کے بڑے تاجروں میں سے تھا. اس نے کہا فلانی تمہارا نام یہ ہے؟ اس نے کہا میرا نام یہ ہے. کہنے لگا یہ لو میرے ساتھ چلو. کہنے لگا کیوں؟ کہنے لگا ایک گھر خالی ہے وہ تم لے لو. وہ گھر دے دیا اس کو. تو یہ پوچھنے لگا کہ تمہیں کس نے کہا کہ گھر دے دو مجھے؟ کہنے لگا کہ وہ چھپانے لگا کہ اس نے کہا نہیں مجھے پتہ ہے کیا ہوا ہے، تم کو امام نے کہا ہے. کہنے لگا ہاں امام نے کہا ہے. کہنے لگا کب کہا؟ کہنے لگا کل رات. تو یہ رونے لگا کہ مجھ سے اتنا صبر نہیں ہوا کہ میں نہ کہتا، وہ تو کل رات ہی کہہ چکے تھے. ہم لوگ ایسے ہیں، ہم سے صبر نہیں ہوتا نا. یہ اتنا اچھا آدمی تھا، کتنا اچھا آدمی، اتنا دل کا خلوص. امام بھی تشریف لا رہے ہیں لیکن کیا ہے تھوڑا سا صبر چاہیے کہ بھائی تھوڑا سا جھیل لو. امام ہو سکتا ہے کہ امام مثلا میں اپنے بچوں کا خیال نہ کروں، یہ ہو سکتا ہے. مجھے پتہ ہو کہ میرا بچہ مشکل میں ہے، مثلا میں ابھی سوچوں مثلا میرے بچے ہیں کچھ پاکستان میں، پاکستان سے باہر، مثلا مجھے پتہ چلے کہ مشکل میں ہے، لا تعلق بیٹھا رہوں گا؟ کچھ تو کروں گا. اچھا فرض کرو وہ کسی ایسی مشکل میں جو میں حل نہیں کر سکا، تب بھی کچھ تو کروں گا، رابطہ کروں گا، دلجوئی کروں گا، ہمدردی کا اظہار کروں گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم مشکل میں ہوں، امام کے نام پر مشکل میں ہوں اور امام ہماری پرواہ نہیں کریں گے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ صبر نہیں ہے، یقین نہیں ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا ہمیں آخرت کے لیے بلائے. امیر المومنین فرمائیں کھونو ابناء الآخرہ، آخرت کے بندے بناؤ، آخرت نہ دکھائیں. یہ نہیں ہو سکتا. کبھی نہ کبھی آخرت دکھائیں گے. وہ کیسے؟ میں نے عرض کیا تھوڑا سا یہ خوابوں کو سوچیں. بعض اوقات انسان خواب میں ایک چیز دیکھتا ہے، مثلا دیکھا ہے امام کے سامنے پہنچا، تو کیا یہ کہہ پاتا ہے جو اس کا دل چاہتا ہے کہ کہے؟ تو میں نے کہا نہیں ہوتا. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جیتے جاگتے دیکھتے ہیں کہہ دیتے ہیں لیکن خوابوں میں نہیں کر سکتے. خواب میں بس ہو رہا ہوتا ہے. اچھا یہ کیوں ہو رہا ہوتا ہے؟ کیوں ہو رہا ہوتا ہے؟ یہ جو ہمارے اندر ہوتا ہے اصلی خواب میں، جو ہمارے اندر ہوتا ہے وہ خواب کی شکل بن کر، واقعہ بن کر سامنے پیش آ جاتا ہے.
اب مثال کے طور پر مثلا ایک آدمی نے مجھے خواب بتایا، وہی ایک بہتری تھی، ایک اسٹوڈنٹ میرا ہوتا تھا قم میں، ایک دن میں نے دیکھا وہ کلاس میں بیٹھا ہوا ہے، صحیح بات نہیں کر رہا ہے، اچھا لڑکا تھا، صحیح بات نہیں کر رہا ہے، اس سے الجھ رہا ہے، اس سے الجھ رہا ہے. تو میں نے اس کو 1-2 دفعہ ڈانٹا. پھر اس کے بعد کلاس کے بعد میں نے اس کو بلایا، میں نے کہا کیا ہو گیا آج، کیا تم اپنا موڈ خراب کیے بیٹھے ہو، اس کو چھیڑ رہے ہو، اس کو چھیڑ رہے ہو، مجھے بھی تنگ کر رہے ہو، کیا مصیبت آ گئی؟ کہنے لگا کہ ہم لوگوں کو معلم کہتے تھے. ترکی کا لڑکا تھا، ترکی کا لڑکا تھا جو وہاں پہ قم میں پڑھ رہا تھا، میری کلاس میں تھا. تو کہنے لگا معلم کہتا تھا. تو کہنے لگا آگا معلم میں ایک مشکل میں آ گیا ہوں، اس وجہ سے میرا موڈ خراب ہے، بہت موڈ خراب ہے میرا. میں نے کہا تم بتاؤ کیا موڈ خراب ہے، میں کچھ صحیح کر سکتا ہوں؟ کہنے لگا نہیں آپ کچھ نہیں کر سکتے. میں نے کہا اچھا تم کو ٹھیک ہے میں کچھ نہیں کر سکتا، تو تم بتاؤ گے کہ کیا خراب ہے؟ کہنے لگا یہ میں بتا تو دوں گا لیکن آپ کہیں اور نہیں بتائیے گا. میں کہا اچھا ٹھیک ہے نہیں بتاؤں. کہنے لگا میں نے خواب دیکھا ہے جیسے میں ایک اسٹاپ پہ کھڑا تھا، بس اسٹاپ پہ ایک بس آ رہی ہے، اس بس کے اوپر لکھا ہے کربلا. وہ میں بس اسٹاپ پہ کھڑا تھا، بس پہ لکھا تھا کربلا. وہ بس میرے سامنے رکی، جب بس رکی اس کا دروازہ کھلا، میں بیٹھنے لگا. تو ڈرائیور نے مجھ سے کہا کہ یہاں ٹکٹ نہیں لیتے، یہاں جان لیتے ہیں. کربلا جانا ہے نا، ٹکٹ نہیں لیتے، یہاں جان لیتے ہیں، لوگے؟ تو کہنے لگا میں رک گیا. تو میں نے کہا ٹکٹ لو. تو اس نے کہا نہیں یہ کربلا کی بس ہے، اس میں ٹکٹ نہیں لیتے، اس میں جان لیتے ہیں. تو کہنے لگا میں رک گیا، اس نے دروازہ بند کیا، گاڑی چلی گئی. تو میں نے اس سے کہا، اس کی عمر کم تھی، میں کہا تم خوش قسمت ہو. اس کا مطلب ہے امام حسین تمہیں کربلا کی بس میں دیکھنا چاہتے ہیں، تم خوش قسمت ہو. شاید میں وہ آدمی ہوں گا جس کی عمر 50 سال ہو گئی ہو، نہ بس میں بیٹھ پاؤں، پتہ بھی نہیں چل رہا. تم خوش قسمت ہو، تمہاری عمر 15-18 سال ہے. امام نے تمہیں بتایا ہے کہ دیکھو بیٹا کچھ کر لو تاکہ بس میں بیٹھ جاؤ. ہمیں دیکھو ہم عمر بتا رہے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں رہے کہ بس میں بیٹھو گے یا نہیں بیٹھو گے. یہ نہیں ہو سکتا وہ ہمیں آخرت نہ بتائیں. آخرت بتائیں گے، کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی طریقے سے بتائیں گے. اب جس طرح یہ خواب ہوتا ہے، انسان کچھ کہنا چاہتا ہے. مثلا اگر میں اس سے اب پوچھوں تم بس میں بیٹھنا چاہتے تھے، کیا بولے گا؟ 100%. تو اس وقت بیٹھے کیوں نہیں؟ اس وقت ہاتھ میں تھوڑی ہوتا ہے. اس وقت جو بیٹھنا نہ بیٹھنا ہوتا ہے وہ اندر کی پکچر ہوتی ہے جو سامنے آتی ہے. اندر سے اس وقت تیار نہیں تھا، انشاءاللہ خدا نے بعد میں تیار کر دیا ہوگا اسے. اس وقت تیار نہیں تھا اس لیے نہیں بیٹھا. آخرت ایسے ہی ہے. آخرت میں ہم نہیں بولیں گے، جو ہمارے اندر ہے وہ بولے گا. تو مثال کے طور پر یہ جو شب اول قبر ہم سے پوچھیں گے تمہارا رب کون ہے، کیا ہمیں نہیں پتا؟ پتہ ہے. شب اول قبر ہم سے پوچھیں گے تمہارا نبی کون ہے، تمہارا امام کون ہے، تمہاری کتاب کون ہے. کیا مطلب یہ چیزیں ہمیں نہیں پتا ہے؟ کیا سب پتہ ہے؟ تو پوچھ کیوں رہے ہیں پھر؟ دو باتیں یہاں پر. ایک بات تو یہ کہ اب میں تھوڑا سا پھر ریفرنس دوں گا اس کو جو میں پیچھے آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں. آج 8واں دن ہے، اب بس 1-2 دن ہی رہ گئے اس کے بعد. تو اب آپ وہ بلائیے گا نہیں جو میں آپ کی خدمت میں کافی عرض کر چکا ہوں. آپ سے عرض کیا تھا ایک عقل نظری ہوتی ہے، تھیوریٹیکل عقل، ایک ہوتی ہے پریکٹیکل عقل. جو پریکٹیکل عقل ہوتی ہے یہ قلب ہے. قلب عمل سے نورانی ہوتا ہے، اس پر علم آتا ہے. پھر یہ جو تھیوریٹیکل عقل ہوتی ہے یہ صرف پڑھنا پڑھانا، سننا سنانا، سیکھنا سکھانا. جب موت کا ہول اضطراب آتا ہے یہ سب غائب ہو جاتا ہے. جتنا رٹا رٹایا ہوتا ہے یہ سب موت کے اضطراب میں، موت کی ہولناکی میں ڈرین، سب غائب. موت آسان نہیں ہے. اگر تیار نہ ہو کوئی موت کے لیے تو موت آسان نہیں ہے. موت کی ہولناکی ہے. ایک آدمی یہاں سے نکل کے کہیں اور جا رہا ہے، پورا وجود تبدیل ہو رہا ہے، بدن سے رشتہ ٹوٹ رہا ہے، ایک نیا بدن اس کو نظر آنے والا ہے، ایک نئی کائنات نظر آنے والی ہے. ہولناک ہوتا ہے یہ.
موت کی اذیت ہوتی ہے پھر اس کے لیے، نعوذ باللہ تعالیٰ، اگر اس نے پہلے سے موت کی تیاری نہ کی، پہلے سے موت کی تیاری کی ہو معاملہ آسان ہے، یوں ہی نپٹ جائے گا۔ سید الشہداء نے فرمایا مل موت الا القنطرہ، موت ایک پل ہے، ادھر سے آؤ ادھر جاؤ، ختم، کوئی تکلیف نہیں ہے۔ تو موت کے لیے تیار نہ ہو تو موت اذیت ہے، موت پریشانی ہے۔ اس ہول میں، پریشانی میں، اضطراب میں یہ جتنا سیکھا سکھایا سب فارغ ہو چکا ہوتا ہے۔ میں نے قرآن کریم رٹا ہو نہ عمل کیا ہو، فارغ ہو جاؤں گا، کچھ باقی نہیں بچے گا۔ اللہ سے دعا کر سکتے ہیں انشاءاللہ خدا نصیب فرما دے عمل کے ذریعے سے انشاءاللہ تعالی۔ اب یہ جو موت سے گزر کے آیا ہے، رٹا رٹایا فارغ ہو گیا ہے، اب کیا بچا ہے؟ اب بچا ہے عقل عملی، عمل میں کیا لایا ہے یہ بچ گیا۔ اب جو عقل عملی کے ساتھ آیا ہے، اب اس سے سوال ہو رہا ہے یہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ اچھا اب یہ کہے میں بولنا چاہتا ہوں، خدا بول دوں، اللہ بولوں، نہیں، تم بول نہیں سکتے یہاں پہ، جیسے خواب میں نہیں بول سکتے تھے، جیسے وہ خواب میں گاڑی میں نہیں بیٹھ پایا تھا، تم نہیں بول سکتے وہ جو تم بولنا چاہتے ہو۔ کیا ہوگا پھر؟ جو اندر ہے وہ بولو گے، جو اندر ہے۔ تم نے دنیا کی 60 سال کی زندگی میں اللہ کو رب مانا تھا یا نہیں مانا تھا؟ عقل نظری میں یا عملی میں؟ عملی میں، نظری کی بات نہیں ہے، نظری جا چکی ہے، موت کی ہول سب کو مٹا چکی ہے، اب رہ گئی عقل عملی، قلب۔ اب دماغ، برین، سیلز سب جا چکے ہیں، یہ مٹی میں ہے، اب بات ہے قلب کی، جو عقل عملی تھی۔ یہ قلب اب بولے گا، قلب کیا بولے گا؟ بھئی اس نے 60 سال اللہ کو رب سمجھا تھا یا نہیں سمجھا تھا؟ اللہ کو رب سمجھنے کا مطلب کیا ہے؟ تم کہہ رہے تھے پالنے والا خدا ہے، تو تمہاری دکان کو آگ لگتی تو تم کیوں پاگل ہو جاتے تھے؟ پھر پالنے والا تو خدا ہے، دکان ختم ہوئی ہے، تم تو ختم نہیں ہوئے، خدا بھی ختم نہیں ہوا ہے، تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ اگر رب خدا ہے، 2 آدمی تمہارے خلاف ہو گئے، 4 آدمی خلاف ہو گئے، تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ ایک دفعہ تھوڑی بہت پریشانی آتی ہے ضعف ایمان کی وجہ سے، چلو چل جاتا ہے۔ ایک دفعہ اتنا پریشان ہوتا ہے دین کے خلاف عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ دین نے کہا تھا اس سے جا کے ہاتھ نہ ملانا، ظالم ہے، جابر ہے، کافر ہے، فاسق ہے، دین کے خلاف ہے، اس کے جا کے سامنے التجا کر دیتا ہے، تو جو کہے گا میں وہ کر دوں گا، میرا مسئلہ حل ہو جائے۔ کیوں؟ سید الشہداء فرماتے رہے اس کا مقابلہ کرو، لوگ عبید اللہ ابن زیاد سے رشوتیں لے رہے تھے، کیوں؟ سید الشہداء کو عاشور کے دن کہنا پڑا کہ تم لوگوں نے ان سب سے رشوتیں لی ہیں، تمہاری شکم میں حرام بھرا ہوا ہے، لیا تھا تو امام حسین نے کہا نا۔ تو دین کے خلاف جا کر پیسہ کیوں لیا؟ یہ سمجھ رہے تھے کہ نعوذ باللہ اللہ رب نہیں ہے، عبید اللہ ابن زیاد پیسہ دے گا، وہ خدا رب ہے۔ اب جس نے عبید اللہ ابن زیاد سے رشوت لی تھی، امام حسین پہ شمشیر چلائی شب اول قبر، اس سے سوال ہوگا تمہارا رب کون ہے؟ کیا جواب نکلے گا؟ اللہ۔ کس طرح سے اللہ نکلے گا؟ اس کا شاید جواب نکلے گا عبید اللہ ابن زیاد، نعوذ باللہ تعالی۔ کیوں؟ اس نے خدا کے مقابلے میں عبید اللہ ابن زیاد کو ترجیح دی تھی، یزید ابن معاویہ کو ترجیح دی تھی۔ رب کے جواب میں وہ نکلے گا جو اس نے 60 سال رب عملاً مانا تھا۔ مشکل ساری یہاں پر ہے، خدا آخرت دکھاتا ہے لیکن ہم سے چاہتا ہے آخرت کی تیاری کرو۔ کیوں؟ آخرت میں ہماری منمانی نہیں چلے گی، ہماری منمانی یہاں چلتی ہے۔ یہاں میں چاہتا ہوں صبح کو اٹھوں تو اٹھوں گا، نہیں چاہوں گا تو نہیں اٹھوں گا۔ یہاں میں چاہوں گا تو قرآن پڑھوں گا، نہیں چاہوں گا تو نہیں پڑھوں گا۔ لیکن قیامت میں پھر قرآن میں اپنی مرضی سے نہیں پڑھوں گا۔ وہ جو لکھا ہوا ہے نا ہمارے پاس روایتوں میں کہ آخرت میں سب لوگوں کو کہا جائے گا قرآن کی ایک آیت پڑھو اوپر چلے جاؤ۔ اب یہاں پہ بڑے بڑے حفاظ بیٹھے ہیں، وہ کہیں گے ہم تو سارا قرآن پڑھ دیں گے، پھر دیکھو میں تو امپائر اسٹیٹ پہ چڑھ جائیں گے ہم لوگ۔ بیٹا تمہاری عقل میں جو قرآن ہے یہ تو موت کی ہولناکی میں سب نکل جائے گا۔ یہ بتاؤ عمل میں کیا ہے؟ 8000 آیتوں میں سے کتنی آیتوں پہ عمل کیا ہے؟ اگر قرآن کریم فرماتا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تم کس کے ساتھ تھے؟ عمل کیا ہے یہ بتاؤ۔ اگر خدا تعالیٰ فرماتا ہے یا لا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے بعض کی غیبت مت کرو، عمل کیا نہیں کیا؟ مشکل یہاں پر ہے۔
اب آخرت میں کیا ہوگا؟ آخرت میں یہ تھوڑی ہوگا جو دل میں آ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے، سب الٹی سیدھی یہاں پہ نعوذ باللہ یہاں کے محکموں عدالتوں کی طرح جھوٹی گواہیاں دیے چلے جا رہے ہیں۔ وہاں پہ کون سی جھوٹی گواہی؟ وہاں پہ کوئی زبان تھوڑی چل رہی ہے، وہاں پہ کوئی دماغ تھوڑی بول رہا ہے، وہاں پہ عمل بولتا ہے صرف۔ اور کون سا عمل؟ وہ جو اندر چھپا ہوا ہے۔ نعوذ باللہ تعالیٰ میں انتہائی مخفی ایک شرک کروں، نعوذ باللہ تعالیٰ، جیسے کہ مولا فرماتے ہیں سیاہ پتھر پر رات کی تاریکی میں سیاہ چونٹی خفیف سی چال چلے، شرک خفی۔ کوئی اندر شرک خفی چھپا کے رکھا ہوا ہے، خود اس کو بھی یاد نہیں رہتا کہ میں اندر سے مشرک ہوں تھوڑا سا۔ یہ جب قیامت ہوگی تو یہ چھپا رہے گا۔ خدا فرماتا ہے یوم تبلی السرائر، وہ دن ہے جب ہم سارے راز کھول دیں گے، یہ سب سامنے آئے گا۔ اب کوئی کہے میں اس کو نہیں دکھانا چاہتا، بھائی تیرے ہاتھ میں تھوڑی ہے، دنیا تھی جہاں پہ تم چھپا سکتے تھے، تمہیں چاہیے تھا توبہ کر لیتے تو خدا ستاریت سے چھپا دیتا۔ خدا کی ستاریت تھی، اس نے تو تمہیں دعوت دی تھی، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، تم آؤ اللہ کی طرف توبہ کرو۔ خدا نے کہا تھا انیبوا الی ربکم، اپنے رب کی طرف انابہ کرو، واپس آؤ۔ تو کر لیتے تو اندر سے معاملہ ختم ہو جاتا، اب تم نے نہیں کیا، اب تو راز کھلنے کا دن ہے۔ عزیزان محترم، یہ نہیں ہو سکتا خدا میں آخرت کی دعوت دے، آخرت نہ بتائے کیا ہوتی ہے، نہیں بتا چکا ہے، دکھا چکا ہے، اب صرف سیکھنا ہے کہ بھائی اندر کو اتنا صاف ستھرا کر لو کہ کل جب قیامت میں یہ راز کھلیں گے پریشانی نہ ہو۔ اب کوئی کہے بھائی اب تو غلطی ہو گئی تو کیا کروں؟ استغفار کرو۔ کیا استغفار کا دروازہ بند ہوا ہے؟ نعوذ باللہ تعالیٰ، مرتے تک استغفار کا دروازہ ہے، لیکن کوئی یہ نہ سوچے آخری عمر میں کر لوں گا، ممکن ہے آج رات آخری ہو، کل کی صبح دیکھنا نصیب ہوئی قطعی ہے کیا پتہ، ممکن ہے آج رات آخری ہو۔ اچھا ممکن ہے 100 سال زندگی گزارو، لیکن آج چونکہ توبہ نہیں کر رہے، خدا باقی 100 سال سے بھی توفیق سلب کر دے کہ اب ٹھیک ہے ختم ہو گیا، اس کی توفیق نہیں ہے، نعوذ باللہ منکر خدا ہو جائے، نعوذ باللہ تعالیٰ، صد نعوذ باللہ تعالیٰ۔ تو عزیزان محترم، یہ آخرت ہے، ہمیں دکھائی گئی ہے، ہمیں اس آخرت کو سمجھنا ہے۔ اب اس میں کیا کریں؟ اب اپنے اندر محنت کریں۔ اللہ رب ہے، رب مانو، خدا کی ربوبیت پہ یقین کرو، جا کے دیکھو بھائی خدا رب ہوتا ہے تو مطلب کیا ہے؟ خدا رب ہوتا ہے تو اس کا بہت آسان مطلب یہ ہے کہ بھائی پالنے والا خدا ہے، بندوں کے ہاتھ میں ظاہری طور پر کچھ چیزیں ہیں، اصل میں ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب خدا کے لیے ہے، بندوں کے ہاتھ میں کیا ہے؟ ظاہراً شان و شوکت ہے، ٹھپے لگاتے ہیں، سائن کرتے ہیں، چیک دیتے ہیں، چیک نہیں دیتے ہیں، نوکریاں دیتے ہیں، نوکریاں چھین لیتے ہیں، جیلوں میں ڈالتے ہیں، پھانسیوں پہ چڑھاتے ہیں، سب ان کے ہاتھ میں ظاہری طور پر ہے، لیکن اصل کیا ہے؟ اصل وہ ہے جو فرعون کے جادوگروں نے ایمان لانے کے بعد کہا، فقض ما انت قاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تجھے جو کرنا ہے تو کر۔ دھمکیاں دے رہا تھا، میں ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، ادھر کا پاؤں ادھر کے ہاتھ سے ملاؤں گا اور اس کے بعد تم سب کو سولی پہ چڑھا دوں گا۔ کہا فقض، جو تجھے کرنا ہے کر، تو قاضی ہے ہی نہیں، اور اگر تو حکم بھی دے گا تو دنیا سے زیادہ نہیں دے سکتا۔ ہم اہل دنیا نہیں ہیں، ہم اہل آخرت ہیں، اس دنیا میں تجھے جو کرنا ہے کر لے، کیا کر لے گا تو؟ جنہوں نے حضرت میثم تمار کو سولی پہ چڑھا لیا، کیا کر لیا؟ اصل میثم تمار کا نام بجھا سکے، اصل دبا سکے؟ 1400 سال ہو گئے، لوگ جرأت میں مثال میثم تمار کی دے رہے ہیں۔ جس نے سولی چڑھایا تھا اس بیوقوف کو پتا تھا کہ کیا کر رہا ہے یہ ہے خدا کا نظام۔ عزیزان محترم، ہم آخرت پہ دعوت ہوئے ہیں، ہمیں اہل آخرت بننا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اپنے اندر سے ان رذائل یعنی بری عادتوں ان کو ختم کرنا ہوگا۔ اور یہ کئی دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، برزخ کی زندگی، آخرت کی زندگی عادتوں کے اوپر بنتی ہے۔ ایک دن قرآن کریم پڑھا، اس سے قاری قرآن نہیں بنوں گا، قرآن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پڑھنا میری عادت بنے، قرآن سے انس بنے مجھے، تو پھر میں قاری قرآن بن جاؤں گا۔ عادتوں کو صحیح کرنے کسی طریقے سے، عادتوں کو کیسے صحیح کرتے ہیں؟
چھوٹا سا ایک نسخہ عرض کروں گا، مددگار ہو سکتا ہے انشاءاللہ پروردگار ہمارے ناقص بیان میں بھی کوئی دم ڈال دے سید الشہداء کی ازداری کے صدقے میں، تو انشاءاللہ اثر ہو جائے گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ دو تین باتیں کرنی چاہیے۔ مثلا جس برائی سے، جس بری عادت سے لڑنا ہے، پہلے تو اچھی طرح اپنے آپ سے پوچھ لے، کیا میں دل سے سمجھ رہا ہوں کہ یہ برا ہے؟ سب سے پہلے اپنے آپ سے اچھی طرح یہ سوال کر لے۔ ٹھیک ہے، مثلا فرض کرنے مجھے غصہ آتا ہے، اچھا غصہ آتا ہے تو میں بعض ایسے کام کر بیٹھتا ہوں جو حلال بھی نہیں ہوتے، مثلا کسی کی بے عزتی کر دیتا ہوں، نعوذ باللہ تعالیٰ، کسی کے اوپر تہمت لگا دی غصے میں، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ اچھا اب اپنے آپ سے ایک سوال پوچھوں، کیا میں کنونس ہوں کہ یہ برائی ہے؟ کنفرم ہے کہ برائی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا دل اندر اندر کہہ رہا ہے نہیں اتنی بڑی کوئی چیز نہیں ہے، چھوٹی موٹی برائی ہے؟ نہیں، اپنے آپ سے اچھی طرح پوچھیں، بھائی اگر میں غصہ کرتا ہوں یہ قوہ غضبیہ ہے، یہ جو قوہ غضبیہ ہے یہ جہنم کی آگ ہے، جب پل صراط پہ کھڑا ہوں گا چاروں طرف میرے قوہ غضبیہ کی آگ لگی ہوئی ہوگی، یہ آگ مجھے بجھانی ہے یا جلانی ہے؟ برزخ میں جاؤں گا تو قوہ غضبیہ کی برزخی شکل درندوں کی ہے، انسان بننا ہے یا درندہ بننا ہے؟ کیا بننا ہے؟ اپنے آپ سے اچھی طرح پوچھ لے کہ بھائی چاہیے غضب یا نہیں چاہیے؟ یہ غصہ، بے ولا وجہ غصہ کرنا، چیخنا چلانا، دوسروں کی عزت پامال کرنا، یہ صحیح ہے؟ اگر کنونس ہو جائے، اس کے لیے بہتر ہے روایتیں پڑھیں، تھوڑا اہل بیت کی روایتوں میں بھی دیکھیں کہ بھئی اس برائی کا اثر کیا ہوتا ہے۔ آیت اللہ شہید دستغیب نے اسی لیے گناہان کبیرہ کتاب لکھی، تاکہ لوگ ہر برائی کا نتیجہ اس میں جا کے دیکھیں اس برائی کا اثر کیا ہے۔ ایک بچہ مثلا کہے کہ بھائی میں نامحرم کو دیکھتا ہوں، ٹی وی پہ غلط چیزیں دیکھتا ہوں، جا کے دیکھے پہلے یہ برائی ہے یا نہیں ہے۔ مثلا میں نے غضب کے لیے عرض کیا قوہ غضبیہ آگ ہے، تو چلو دیکھ لیں۔ اب تم نامحرم کو دیکھو گے نا تو تم نے آنکھ سے وہ کیا جو خدا نہیں چاہتا تھا، اس کا مطلب کیا ہے؟ آخرت میں برزخ میں تم اندھے رہو گے۔ انسان جس عضو سے وہ کرے جو خدا نہیں چاہتا ہے، وہ عضو خدا چھین لے گا، نہیں دے گا۔ ہاتھوں سے وہ کروں جو خدا نہیں چاہتا، گئے ہاتھ۔ ہر کام وہ کروں جو خدا نہیں چاہتا، وہ نہیں ملے گا۔ پھر جو خدا چاہتا ہے وہ کرو۔ اچھا یہ برائی ہو گئی، پہلے تو یہ اچھی طرح پوچھ لے کہ بھائی یہ برائی دنیا میں کیا اثر دیتی ہے، برزخ میں کیا اثر دیتی ہے، پل صراط پہ اس سے کیا ہوتا ہے، محشر میں اس سے کیا ہوتا ہے۔ اصلا ہمارے پاس روایت موجود ہے، فرمایا متکبر انسان کو خدا محشر میں چونٹیوں کی شکل میں محشور کرے گا۔ جب تک انسانوں کا حساب کتاب ہوگا وہ انسان انہیں رگڑیں گے، کیونکہ انسانوں کی عزت انہوں نے پامال کی تھی، اب خدا انہیں پامال کروائے گا۔ ابھی ہمیں نہیں معلوم یہ رگڑنے کا مطلب کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم واقعہ اس کا واقعہ کیا نتیجہ نکلے گا، اللہ جانتا ہے۔ تو پہلا کام یہ کرے اچھی طرح اپنی برائی کو اسٹڈی کرے، اس برائی سے دنیا میں مجھے کیا نقصان ہوا۔ آپ نے پوچھا غصہ کرنے سے دنیا میں کیا نقصان ہوا، شب اول قبر کیا ہوگا، برزخ میں کیا ہوگا، محشر میں، پل صراط پر، آخرت میں کیا ہونے والا ہے، اس سے اچھی طرح اس کو اسٹڈی کرے، ٹائم لگائے، ہفتہ 10 دن اس کے اوپر محنت کرے، دیکھے بھی کیا ہونے والا ہے اس سے۔ اگر پہلے سے پتہ ہے بہت اچھی بات۔ دوسرا کام، اب اس کے بعد اپنے لیے ایک سزا رکھے۔ پہلا کام یہ ضرور کرے، اس کو کوئی اسکپ نہ کرے، اسکپ نہیں، اگر اس کو چھوڑ دیا نا تو برائی نہیں ہے، پھر تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، پھر کوئی برائی مقابلہ نہیں کرے گا۔ پہلے برائی کو ریئلائز کرے کہ برائی ہے، اس کے بعد دوسرے میں یہ کرے کہ اپنے لیے ایک سزا رکھے۔ کیسے سزا رکھے؟ سزا رکھے عبادتوں سے۔ اگر میں نے غصہ کیا، مثلا جب بھی غصہ کروں گا 2 رکعت نماز استغفار کی پڑھوں گا، جب بھی غصہ کروں گا
قرآن کی فرا سورہ دیکھ کے پڑھوں گا. جب بھی غصہ کروں گا، جس پر غصہ کروں گا اس سے جا کے معافی مانگوں گا. سزا رکھے اپنے لیے، ایک سزا رکھے عبادتوں سے، اور اگر معاملہ حقوق الناس کا ہے تو پہلے اس کو خوش کرے. تو مثلا ممکن ہے حقوق الناس کا معاملہ نہ ہو، ایک آدمی فجر کی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں اٹھنا چاہتا ہوں، اٹھتا ہی نہیں ہوں. اپنے لیے سزا رکھے کہ اگر میں نے فجر کی نماز قضا کی تو مثلا ظہر کی نماز سے پہلے زیارت عاشورہ پڑھوں گا، ظہر کی نماز کے ساتھ 4 رکعت استغفار کی بھی پڑھوں گا. کوئی سزا رکھے، عبادت سے سزا رکھے. حقوق الناس کا معاملہ ہے، اس بندے کے دل کو خوش کرے جس کا حق مارا ہے. حقوق الناس بغیر انسان کا حق دیے کبھی بھی معاف نہیں ہو سکتے، سوائے یہ کہ وہ بندہ مر چکا ہو تو اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنی پڑتی ہے. بندہ نہیں مل رہا تو اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنی پڑتی ہے، پتہ نہیں خوش ہوا نہیں ہوا، ایک اور مصیبت ہو جاتی ہے پھر. تو بری عادتوں سے لڑنے کے لیے پہلا اسٹیپ اس کی برائیوں کو اسٹڈی کرے کہ بھائی یہ برائی کتنی برائی ہے، دنیا میں اثر کیا ہے، برزخ میں اثر کیا ہے، محشر میں کیا ہوگا، شب اول قبر. اتنی روایتیں شب اول قبر پہ آتی ہیں، کیوں آتی ہیں، جواب میں کیا کہوں گا، یہ ساری باتیں سوچے. پھر اس کے بعد مقابلہ کرے، عبادت سے سزا رکھے. عبادت سے کیسی سزا رکھے؟ مثلا نماز رکھے، زیارت رکھے، کوئی استغفار. حقوق الناس کا معاملہ ہے تو انسان سے معافی مانگنی پڑے گی، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں. ایک اور کام بھی کرے، جس صفت میں مشکل آ رہی ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کے بالکل اپوزٹ کو انجام دے. مثال عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، اور انشاءاللہ اس کا اثر بھی ہو اس لیے، اور کہ نورانیت بھی بڑھے. درود بھیجیں محمد و آل محمد. مثلا فرض کر لیجئے جیسا کہ ہوتا ہے، مثلا ایک آدمی کو دکھاوے کی عادت پڑ جاتی ہے. یہ بڑی مصیبت کی عادت ہے کہ انسان دکھاوے کے لیے کام کرنے لگتا ہے. وسوسے آتے ہیں دکھاوے کے لیے، دوسرا دیکھ لے، ریاکاری جس کو ہم لوگ کہتے ہیں. اب ایسے آدمی کو چاہیے حتی الامکان کوشش کرے خاموش رہے. ایسے آدمی کو چاہیے اپنی تنہائی کی عبادتوں کو بڑھائے. اس کا دل چاہے گا لوگوں کو پتہ چلے میں کیا کر رہا ہوں، نہیں کہ مجھے مقابلہ کرنا ہے. تنہائی کی عبادتوں کو بڑھائے. مثلا ممکن ہے تنہا بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرے، اور کوشش کرے کہ یہ جو تنہائی میں کر رہا ہے اس لیے کر رہا ہے تاکہ لوگوں کے سامنے دکھانے کی خواہش مرے. چوتھا اسٹیپ، پہلا اسٹیپ ریئلائز کرنا ہے، دوسرا اسٹیپ عبادتوں سے سزا دینا، تیسرا اسٹیپ اس کے اگینسٹ کچھ کرنا، چوتھا اسٹیپ سید الشہداء سے توسل کرے، اہل بیت سے توسل کرے. ہم لوگ اتنے عجیب ہیں اس معاملے میں، بچے کا پاؤں سلپ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں بچہ کیا یا علی مدد. بالکل صحیح ہے، کہے بھائی مولا علی سے نفسانی بیماریوں کے لیے مدد مانگو. پھسل جاؤ گے نا زیادہ سے زیادہ ہڈی ٹوٹے گی، کچھ نہیں ہو رہا، اور مر گئے 2 سال 5 سال 15 سال کم ہو جائیں گے. نفسانی بیماریوں کے ساتھ مر گئے، ہزاروں سال برباد ہو جائیں گے. اس میں مولا امیر المومنین کی نصرت مانگو. وہ روح زندہ کرنے آئے نہ ہڈیاں جوڑنے کے لیے. ہڈیاں بھی جوڑ دیں گے، مشکل بھی حل کر دیں گے دنیا کی، لیکن اصل کس کام کے لیے تشریف لائے؟ ارواح زندہ کرنے کے لیے، قلوب زندہ کرنے کے لیے. وہ بھی کرو، اصل میں یہاں مدد مانگو. توسل کریں اہل بیت سے کہ مولا میرے اندر یہ خرابی ہے اور میں یہ خرابی نہیں نپٹا پا رہا. آپ نصرت فرمائیں. آپ الحمدللہ ماشاءاللہ آپ میں سے بہت سارے لوگ، کافی لوگ تو جا چکے ہیں، ابھی کچھ اور لوگ جائیں گے زیارت کے لیے، 40 کے لیے جائیں گے. ماشاءاللہ فرض کریں آپ نے 40 کے لیے محنت کی ہے، سید الشہداء سے طلب کریں مولا دل کی نورانیت دے دیں، ان بیماریوں سے نجات دے دیں. نفسانی بیماریوں میں مر گئے ہم لوگ. جو میں نے آپ کی خدمت میں اللہ کے رسول کی حدیث شریف عرض کی تھی، دوبارہ عرض کرتا ہوں، یہ حدیث بہت
ہم جیسے کم عقل لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے کہ بہت اچھی حدیث یعنی دل کو لگتی ہے. ماہ رمضان کی آمد پہ جو بیان فرمائی میں نے آپ کی خدمت میں پہلی بھی عرض کی تھی، فرمایا کہ ان انفسکم مرہونۃ باعمالکم ففکوا انفسکم باستغفارکم. تمہارے نفس تمہارے گناہوں کی قید میں جکڑے ہوئے ہیں، اپنے نفس کو آزادی دلاؤ استغفار کے ذریعے سے. وَظُهُورَكُمْ ثَقِيلَةٌ بِأَوْزَارِكُمْ فَخَفِّفُوا عَنْهَا بِطُولِ سُجُودِكُمْ. اور تمہارے وجود پر گناہوں کا بوجھ لدا ہوا ہے، لمبے سجدے کر کے اس بوجھ کو کم کر دو. نصیحت فرمانا. تو ہم لوگ گناہوں کی قید میں پھنس چکے ہوں بعض اوقات، اس کو آزادی دلوائیں. آزادی دلوائیں گے تو کیا ہوگا؟ حور بنیں گے، آزاد انسان بنیں گے، غلامیاں ٹوٹ جائیں گی، سید الشہداء کی نصرت کے لیے آگے بڑھیں گے، وقت کے امام کی نصرت کریں گے. شہید ہونا مشکل نہیں ہوگی، قربانی دینا آسان ہو جائے گی. ایک لمحہ آتا ہے فیصلے کا، جب انسان کو اپنی زندگی میں ایک فیصلہ کرنا ہوتا ہے، یہاں ہے یا وہاں. اس فیصلے کو کوئی فلسفے سے نہیں کر سکتا. اگر زہیر بن قین بجلی نے فیصلہ کیا کہ میں امام حسین کا ساتھ دوں گا، یہ فلسفے کی وجہ سے نہیں تھا، کتابیں پڑھنے سے بھی نہیں تھا. ان کے اندر ایک شجاعت تھی جو ان کو کہہ رہی تھی، ان کے اندر ایک غیرت تھی دین کی جو انہیں کہہ رہی تھی کہ نواسے رسول کا ساتھ دینا ہو. یہ فیصلے کتابوں سے نہیں ہو سکتے، یہ فیصلے فلسفوں سے بھی نہیں ہو سکتے، یہ فیصلے صرف اور صرف پاکیزگی سے ہو سکتے، اہل بیت اطہار سے رابطے سے ہو سکتے. ورنہ کتنے ہی شقی القلب تھے کہ جن کے سامنے امام حسین کے یتیم بچے پانی مانگتے رہے، انہیں کچھ نہیں ہوا، کسی کو پانی نہیں دیا. کتنے ہی شقی القلب تھے جو امام حسین کے مظلوم بچوں کی پیاس دیکھتے رہے. جو کربلا کے شہداء تھے ان کے یتیم بچے جمع ہوئے تھے امام حسین کے سامنے. جب سید الشہداء خیمے میں الوداع کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں، یہ سارے یتیم تھے جو جمع ہوئے تھے سید الشہداء کے اطراف. ان کو دشمن بھی دیکھ رہے تھے، کسی نے پانی نہیں دیا، کسی نے نصرت نہیں کی. بلکہ اگر بچوں کا تذکرہ ہے اور چند روایت مصائب کی عرض کروں آپ کی خدمت میں تو بیانات کرتے ہیں. مجھے یاد آتا ہے شاید علامہ نقن صاحب نے بھی ایک دفعہ پڑھا تھا کہ سید الشہداء کی یتیم بچی دشمنوں سے پانی مانگتی تھی، یہ بہا دیتے تھے نہیں دیتے تھے. مجھے یاد آ رہا ہے نقن صاحب نے بھی پڑھا تھا ایک دفعہ. آیا بی بی سکینہ تھی، بی بی رقیہ تھی، کون سی بچی تھی نہیں معلوم، لیکن پڑھا کہ سید الشہداء کی یتیمہ ان فوجیوں سے پانی مانگتی تھی اور یہ بہا دیا کرتے تھے، دیتے نہیں تھے. بعض روایات بعض بیانات بتاتے ہیں کہ اس قافلے میں کافی بچے تھے جو کربلا سے چلا تھا، بچے کافی تھے. جب شام غریبہ ہوئی ہے تو خود بی بی زینب اور ام کلثوم بچوں کو مقتل تک سے لے کر آئی ہیں، بچے کافی تھے. لیکن جب شام تک قافلہ پہنچا تو بہت سارے بچے کچل چکے تھے اونٹوں کے نیچے. روایات بیان ہو رہی ہیں، اصل روایت موجود ہے، شام غریبہ کی روایت موجود ہے کہ جب بی بی زینب نے بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہما سے کہا کہ بی بی بچوں کو دیکھو بچے کہاں ہیں، دونوں معظمہ شام غریبہ میں مقتل گئی ہیں بچوں کو دیکھنے کے لیے. عزیزو میں نے تو کہہ دیا، لیکن ذرا سوچنا، دو بہنیں جن کے 18 بھائی قتل ہوئے وہاں تھے،
لاشوں میں سے گزر کے گئی ہیں ان بے گور و کفن لاشوں میں سے گزر کے گئی ہیں مخدرات، اور بچوں کو ڈھونڈا ہے۔ اور روایت بیان کرتی ہے کہ ہاں کہ ایک جگہ کے اوپر 2 بچے پیٹ کے بل سوئے ہوئے نظر آئے، جیسے الٹے لیٹے ہوئے سوئے نظر آئے۔ بی بی نے دیکھا کہ شاید بچے تھک گئے ہیں، سو گئے ہیں۔ اب جو بچوں کو پلٹا تو دیکھا گھوڑوں کے ٹاپوں کے نشان سینے پر تھے۔ عصر عاشور میں بچے کو چلنا شروع ہو گئے تھے، عصر عاشور میں بچے کچلے ہیں، قافلے میں بچے کچلے ہیں۔ اب اگر بچوں ہی کی بات ہے تو کیا کوئی حسین کی اس یتیمہ کو بھلا سکتا ہے جو قید خانے میں گئی؟ درندگی کی حد ہے یہ کوئی؟ اگر جنگ کرنی ہوتی ہے تو جنگ مردوں سے ہوتی ہے، آیا بچوں سے جنگ کی جاتی ہے؟ آیا بچوں کو پیاسا رکھا جاتا ہے؟ آیا بچوں کو پامال کیا جاتا ہے؟ ان کے لاشیں بکھرے ہیں۔ اور اگر انسان دیکھتا ہے اس ایک جملے کو، جب سید الشہداء علی اصغر کو لے کر علی اصغر کی ماں کے سامنے آئے اور اپنے ابا کو ڈھالا اور دیکھا ماں نے کہ بچہ ذبح ہوا، تو فرمایا اب مثلوں کا ینہر، ارے 6 ماہ کے بچے کیا تیرے جیسے ذبح ہوتے ہیں؟ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلب۔ ماتم حسین۔